حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلمانوں، یہ چیپٹر آپ کو کوئی پڑھ کے نہیں سناتا. کیوں نہیں؟ کہتے ہیں حسین کا ذکر نہ کرو کہیں شیعوں کی چھاپ نہ لگ جائے، اور مسیح کا ذکر نہ کرو کہیں مسیحیت کا ٹھپا نہ لگ جائے. تو ٹھپوں سے ڈر کر تم اپنی برکتوں سے ہی معلوم ہو رہے ہو. کہاں کیا مسلمانوں، کیا ٹھپوں کے ڈر سے ہم اپنی برکت سے ہی محروم ہو جائے؟ امام کا ذکر اس لیے نہ کریں کہ کوئی ہمیں شیعہ نہ کہے. شیعہ بھی کلمہ کو مسلمان ہے، حضور کے غلام ہیں، عاشقان اہل بیت ہے. اختلاف ہوتا ہے، اختلافی رائے ہے، انہیں دو. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ خدا، رسول، ختم نبوت، آخرت، کعبہ، کلمہ، قرآن میں ہم ایک ہیں یا نہیں؟ جھگڑا کس بات کا؟ ہوا کرے ایک گھر میں سارے متفق نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے نمک زیادہ ہے، کوئی کہتا تھوڑا. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، بڑی بڑی باتیں بھی ہیں. رشتہ ٹھیک نہیں ہوا، رشتہ صحیح ہوا. تو ان باتوں کے بعد کیا ہم فیملی چھوڑ دیں؟ آؤ یوم عاشور اور شب عاشور کا آخری بیان یہ کہ ولادت باسعادت حضرت مسیح علیہ السلام پیش کر رہا. مسیحی ہونے کے دعوے داروں تم بھی سنو. ایک فقیر، ایک مسکین، ایک عاجز گناہگار آپ کو قرآن سے ایک چیپٹر سنا رہا ہے. یہاں ایک ایک آیت کا ترجمہ کروں گا، بس اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا. سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ آپ کے کزن برادر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں. یوحنا جسے آپ کہتے ہیں، آپ یوحنا کہتے ہیں، ہم یحییٰ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ یوحنا دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ کیا کس مصیبت کا نام ہے. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام ہے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے والے، ان کی منادی کرنے والے، ان کا نام مبارک بتانے والے، ان کا اعلان کرنے والے یوحنا یحییٰ علیہ السلام کو کیا کیا ہے؟ یحییٰ تجھ پر اللہ کی طرف سے سلام. جو جس دن تو پیدا ہوا اس پر سلام، جس دن تو فوت ہوگا تیرے پہ سلام، اور جب تو دوبارہ موت سے اٹھایا جائے گا تجھ پہ سلام. سبحان اللہ. قاری صاحب یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کی تلاوت کرانی تقریر ہوگی، کبھی پھر کرائیں گے. ہاں ایک چائے پلا کے پھر کرائیں گے. تو یہاں یہ رب نے کہا ہے یبعث حیا، جب مردہ سے پھر اٹھیں گے حضرت یحییٰ تو یبعث حیا کہا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غور رکھنا کلام. یہ اس لیے آیت پڑھی ہے کہ اس آیت کا موازنہ کرنا ہے اگلی آیت سے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. پیارے مسلمان بھائیو، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب قرآن میں مریم بی بی کا ذکر کرو جو اپنے خاندان کو چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھ گئی تھی. میں یہی ترجمہ کرتا ہوں. شرق کے طرف کارنر میں بیٹھ گئی، سارے خاندان سے الگ ہو کر. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور پردہ کر لیا. پردے کی مخالفت کرنے والے دیکھیں کہ بی بی نے پردہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پردہ کیا. تو پردہ کوئی ہم نے نہیں گھڑ لیا، یہ
طرف سے آ رہا ہے. تو پردہ جب بی بی نے کیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. سبحان اللہ. اب ترجمہ تو یہی ہے کہ ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنی روح کو، لیکن احتیاطاً مولانا صاحبان نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ایک روحانی بھیجا ان کی طرف. روح اور روحانی میں فرق تو ہے. روح بذات خود روح ہے، اور روحانی وہ جس میں روح ہو، جس میں روح ہو، روحانیت ہو. لیکن وہ روحانی ترجمہ کیا ہے. چلو میں روحانی ترجمہ بھی کرتا ہوں کہ رب فرماتا ہے میں نے ایک روحانی بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو وہ روحانی جو ہے وہ تندرست آدمی کی صورت میں بی بی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، جو اعتکاف میں خاموشی میں کونے میں سارے جہان سے الگ ہو کر رب کی رضا اور رب سب کی عبادت میں وہ پاک بی بی بیٹھی تھی. اچانک آپ نے دیکھا کہ میرے اس اعتکاف کی جگہ میں غیر مرد کون آ گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. آپ نے فرمایا، بی بی مریم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، اگرچہ تو متقی بھی ہے تو بھی میرے اس حجرے میں تیرے آنے کی جرت کیسے ہوئی. تو وہ فوراً بولے، جب دیکھا کہ یہ بہت بے قرار اور پریشان حال ہو گئی ہیں تو قال انما انا رسول ربک. تو کہا ہاں میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اپنے آپ نہیں آیا. لِأَهَبَ تاکہ غلامًا زکیہ، تاکہ آپ کو میں پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں. کہتے ہیں نا کہ اللہ بیٹا دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. یہاں تو وہ خود فرشتہ کہہ رہا ہے میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، آپ نے مجھے بھیجا ہے. سبحان اللہ. میں بیٹا دیتا ہوں. لِأَهَبَ متکلم کا سیدھا ہے، واحد متکلم کا میں دیتا ہوں آپ کو بیٹا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. کیسے یہ کر رہے ہو بات؟ میں کیسے بچہ مجھے اللہ دے گا جبکہ مجھے کسی نظام خدا کے مطابق کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. تو یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ قال کذالک. سبحان اللہ. فرشتے نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کسی بشر نے مس نہیں کی، ٹھیک ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ آپ پاکیزہ خاتون ہیں، آپ پاک مریم ہیں، آپ کے کردار میں بھی کوئی شبہ نہیں. سبحان اللہ. قال کذالک. ہاں ایسا ہی ہے، یہ بات تو ایسی ہے. لیکن قال ربک ہوگا علیہ حین، لیکن خدا پر یہ آسان ہے کہ بغیر اسباب کے بھی بچہ عطا کر دے. سبحان اللہ. کہتے جی پھونک مار کے دے دیتے، کہتے اللہ بچہ دے دے گا. کیسے بچہ دے دے گا؟ ہاں ایسے دے دے گا کہ جو اللہ کی کلام کو مانتے ہیں وہ کلام کی برکت سے سب کچھ پا لیتے. ٹھیک ہے، جو مانتے نہیں وہ پاتے نہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. یہ غور کریں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو قیامت تک کے لیے اپنی نشانی بنانا ہے، اپنا برہان بنانا ہے، اپنی دلیل بنانی ہے. اپنا مسیح کو میں نے اپنا وہ بنانا ہے جس کو دیکھ کر میری ذات یاد آ جائے. برہان خدا کی دلیل. سورج کی کرن دیکھ کے سورج کا یقین ہو جاتا ہے.
خدا چاہتا ہے کہ مسیح کو لوگ دیکھیں اور دیکھ کر مجھ وحدہ لا شریک کا یقین ہو جائے. سبحان اللہ. سمجھے؟ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور جو اس پر ایمان لائے مسیح پر، میں اس پر رحمتوں کے دریا بہا دوں. وَكَانَ أَمْرًا مُقْضِيًّا، اور یہ قضا ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے.